بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار مدینہ کانفرنس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين 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 بجاہ سید المرسلین. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. ماشکوڑا والو میں آپ کو بیفور بتا دوں، نہ میں قبرستان کا خطیب ہوں نہ شمشان کا خطیب ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے میدان کا خطیب ہوں. خاموشی میرے مسلک میں جائز ہی نہیں ہے. میں اعلیٰ حضرت کے شعر پہ سختی کے ساتھ عمل کرتا ہوں کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. لگنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے شعروں کا جلسہ ہے، مجاہد ملت کے دیوانوں کا مجمع ہے، آج شریعہ کے عاشقوں کا مجمع ہے. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک آواز میں کہہ دے یا حسین. اتنے زور سے بولو کہ پورا ہندوستان مدینہ مدینہ ہو جائے. یا حسین. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، امام اہل سنت، عشق ماہ نبوت، سراپا محبت، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت، اعلیٰ حضرت. ارشاد فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن کی. ہمیں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اچھے اچھے کے سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو 2 بار سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. غوث اعظم بمنے بے صد و سما مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی بغیر بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. سرولا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویمہ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمغ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. میں بھری ہوں بری ہوں تمہاری ہوں، موری آس نہ توڑو غریب نواز. درود پاک محبتوں کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پھر محبت سے باواز بولن صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر محبت سے باواز بولن صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منبر پاک پہ بڑے حسین و جمیل لوگ براجمان ہیں، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، بلکہ تنہائیوں میں ان حضرات کے بارے میں سوچنا بھی ثواب ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میخانہ ہے، بس میں جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. نقیب اعظم ہندوستان، عشق مجاہد ملت، حضرت علامہ بالفضل اولانا حافظ و قاری غلام سرور نعمتی مکمل جاہو جلال کے ساتھ براجمان ہیں. ہمارے آپ کے خطیب و امام، ہمیں نام ہی اتنا پیارا ہے جو ان کا دشمن ہوگا وہ بھی کہے گا حضرت علی.
नाम ही हजरत है। अब सोचिए कि जब हजरत ऐसे हैं तो बरेली के आला हजरत कैसे हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा, कतरा ऐसा है तो दरिया कैसा होगा। और मुकम्मल बहुत से उलमा फतवा तशरीफ रखते मेरे भाई हजरत अल्लामा मुमताज अहमद गजवी खड़गपुर तशरीफ लाए। आप सबका स्वागत है, वेलकम है। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ एक मरतबा हाथ उठा के नबी की मोहब्बत में कह दे या रसूल अल्लाह। इतने जोर से बोलो कि सारी बलाएं दूर हो जाएं, या रसूल अल्लाह। और झूम के या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर है, हमें दुनिया का हर शायर सोच के लिखता है मगर आला हजरत ने मुस्तफा को देख देख के लिखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। रसूल का दीदार करते रहे, कलम चलाते रहे, इरशाद फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिसे राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, बेशक। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। दूल्हा से जना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये हैं। और इस शेर पे दाद चाहूंगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। अब पाशकुरा वालों, कादरी क्यों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, हबीबियों, रज़वियों, बरकातियों, बरेली के इमाम ने शेर लिखा, बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ के मगर ताक दहली को दिल्ली से कहना पड़ा मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज गुलाम अहमद रजा खान आया है, मुंबई की जमीन से मुफ्ती सलमान आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें मुफ्ती सलमान कितने चाहने वाले हैं कि जहां पहुंच जाए लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाए। या अल्लाह, जब मुंबई का मुफ्ती सलमान ऐसा है तो बरेली का अहमद रजा खान कैसा होगा, गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। जलसे का नाम है सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न गरीब नवाज। क्या प्यारा नाम है, क्या अच्छा नाम है, क्या मीठा नाम है, सरकार मदीना। ये सरकार मदीना है कौन? दोगो चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। दुनिया में लोग कहते ही मेरी सरकार है, हिंदुस्तान में फला की सरकार है, पाकिस्तान में फला की सरकार है, चीन में फला की सरकार है, जापान में फला की सरकार है, मगर सारी कायनात में, सारी दुनिया में सूरज जहां से निकलता है, जहां पे डूबता है, चांद जहां से निकलता है, जहां पे डूबता है, सारी कायनात में बात खुदा जो सबसे बड़ी सरकार है वो मेरे रसूल की सरकार है, मेरे मुस्तफा की सरकार है। सरकार मदीना हमें जो पत्थर को कलमा पढ़ा दे, वो सरकार मदीना अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, वो सरकार मदीना अली की नमाज के लिए मकाम साहिबा में जो सूरज को पलटा दे, वो सरकार मदीना जाबिर के बच्चों को जो जिंदगी अता कर दे, वो सरकार मदीना जमीन पे खड़े होके आसमान के चांद के जो दो टुकड़े कर दे और दोबारा जोड़ दे, वो सरकार मदीना अबू बकर को जो सिद्दीक बना दे, सरकार मदीना उमर को जो आदिल बना दे, वो सरकार मदीना उस्मान को जो सखी बना दे, वो सरकार मदीना अली को जो शुजाअत का ताजदार बना दे, वो सरकार मदीना हमें आने वाले हबशी बिलाल को जो आसमान का हिलाल बना दे, वो सरकार मदीना। या रसूल जिंदाबाद, या मुईन हक मुईन, या मुईन हक मुईन। तो सारे नबियों का सरदार है वो सरकार मदीना, जो आदम का भी आदम है, सरकार मदीना
جو شیش کا بھی آقا ہے وہ سرکار مدینہ، جو نبیوں کا بھی آقا ہے وہ سرکار مدینہ، جو رسولوں کا سردار ہے وہ سرکار مدینہ، پوری کائنات جس کی مٹھی میں ہے وہ سرکار مدینہ۔ ہمیں کہنے دو دنیا بنانے والا خدا ہے، مگر خدا کی اجازت سے چلانے والے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے کہ دو جہاں خالق کے کل جہاں نے مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک یا رسول اللہ، بستی بستی کریا تاج السریا، تاج دریا فیس کا دریا، تاج السریا، کون بنا مہمان کعبہ، تاج السریا، تاج السریا، تکبیر، اللہ اکبر، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرے رسالت۔ آپ تو نعرے کیسا جواب دے رہے ہیں کہ جیسے نکاح کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، سارا پیسہ وصول ہے۔ ہمیں جب بچپن ایسا ہے تو یہاں کا بچپن کیسا ہونا چاہیے؟ نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ دیجئے بالکل سنی اسٹائل میں۔ نعرہ تکبیر، وہ نا دمدار نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پوری کائنات سرکار مدینہ کے قدموں میں ہے، ان کے چرنوں میں ہے، ان کی مٹھی میں ہے۔ ہمیں میرے سرکار مدینہ اسے ہے کہ جو چاہے کر دیں، کیا بات ہے، میں چاہوں گا جو چاہے کر دیں، جو چاہے کر دیں، قطرے کو دریا بنا دیں، ذرے کو آفتاب کر دیں، کالے کو گورا کر دیں، جہنمی کو جنتی کر دیں، نبی جو چاہے کر دیں۔ اسی لیے تو بریلی میں اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے حضور تاج الشریعہ نے جب سرکار مدینہ کی شان دیکھی ہے، ان کا مقام دیکھا ہے، ان کی بلندی دیکھی ہے، تو نبی ہے اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ نے قلم اٹھا کے لکھا کہ جہاں پانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا۔ کیا شان سرکار مدینہ ہے، کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور ہم نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اچھا ابھی تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، جو بڑے سمجھدار بڑے جینیس قسم کے لوگ، محمد اللہ کے رسول ہے، پیچھے والے بھی محمد اللہ کے ایک بازو والا بولا مصطفیٰ جانے رحمت ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ، مر کے مٹی میں مل گئے، کہہ دو ماذ اللہ۔ ایک سنی نے اس کی کلائی پکڑی، علامہ غلام نعمتی صاحب السنی جس کی کلائی پکڑ لے وہ چھوڑا لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک حق ہے، کلائی تھامی تاکہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے، بولا ہاں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا بتا کلمہ یاد ہے؟ بولے بالکل، میں امیر جماعت ہوں، امیر جماعت امیر جماعت، مجھے سارے کلمے آتے ہیں۔ سنی نے اس کی کلائی پکڑی کا پہلا کلمہ اس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنی نے کہا ترجمہ بتا، واہ واہ، ہائے ہائے، کیا ہوا، زور سے زور سے زور سے ایک آواز سے بولو، یا حسین یا حسین، پیچھے والے بھی یا حسین، ترجمہ پڑھ۔ اب اس کی نانی مر گئی، کبھی دیکھے دائیں بائیں، سنی بولا تھے جانے دوں گا نہیں، جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا جانے نہیں دوں گا۔ ترجمہ بتا، بول ترجمہ، بولا کب نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بولا آگے پڑھ، بولے چکر آ رہا ہے، دھڑکن بڑھ گئی ہے، پریشر لو ہو رہا ہے، کا ترجمہ بتا۔ ترجمہ کیا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سنی بولا آگے بول، بولا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ اگتے بیٹا اللہ تمہیں بھی اعلیٰ حضرت سے سپاہی بنا۔
محمد اللہ کے رسول. اب پاشکورا والوں بچے بچے کو پتا ہے علامہ غلام سرور نعمتی صاحب جب تک منچ میں ہیں تو میں کہوں گا حضرت ہیں میرے امام قائد حضرت علامہ حضرت علی. جب تک منچ پہ ہیں آپ کہو گے حضرت ہیں. جب یہ کسی کام سے چلے جائیں گے تو آپ کہو گے مولانا تھے. جب تک سامنے موجود ہے آپ کہو گے ہیں. چلے گئے تو آپ کہو گے تھے. سنی نے کلائی پکڑ کے کہا بے وقوف کی اولاد تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ ماشاء اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. اب کلمہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ بتا رہا ہے ترجمہ بتا رہا ہے اس کا مزاج بتا رہا ہے کہ نبی کسی کو نظر آوے یا نہ نظر آوے اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہے. مگر خدا کی قسم رب کعبہ کی شان کی قسم میرا مصطفیٰ کہیں بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. ابھی تو امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ ٹھوک کے کہتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے عالم سے چھپ جا. محمد اللہ کے رسول آہستہ بولو گے محمد اللہ کے رسول. نبی کہیں جا رہے تھے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. جب یہ ملاقات ہو تو قدموں کو چوم کے پوچھوں سرکار کہاں جا رہے تھے. ہمیں تمہیں ایک جنت کی بات کرتے ہو نا علامہ صاحب علی بھائی ایک جنت کی بات کرتے ہو نا. جنت 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 نماز جنت کے لیے روزہ جنت کے لیے زکات جنت کے لیے حج جنت جنت کے لیے نفل نمازیں جنت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت جنت کے لیے مسواک جنت کے لیے داڑھی جنت کے لیے یہ ساری پاکیزگی جنت کے لیے. مگر چشتی کہتا ہے کہ میرے نبی نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے وہ زمین جنت ہے. نبی جہاں بیٹھ گئے وہ علاقہ جنت ہے. نبی جہاں سے گزر گئے وہ جگہ جنت ہے. نبی گزر رہے ابو جہل نے رسول کو دیکھا. ابو جہل موسٹ وانٹیڈ ایک نمبر کا بھاش پائی اپنے زمانے کا مولوی. اس کا نام تھا ابو الحکم. مکے والے کہتے ہیں ابو الحکم حکمتوں کا باپ دانائی کا باپ. رسول نے کہا نہیں یہ ابو الحکم نہیں یہ تو سراپا ابو جہل ہے. بے شک بے شک جہالتوں کا باپ سر سے لے کے پاؤں تک باپ. رسول کو اس نے دیکھا نبی سڑک پہ خرامہ خرامہ نگاہ جھکائے ذکر خدا کرتے ہوئے نبی گزر رہے ہیں. ابو جہل نے رسول کو دیکھا اے محمد صلی اللہ ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے رسول کو دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا آقا کو دیکھا. اے محمد تمہارے چاہنے والے کہتے ہیں ابو بکر کہتے عمر کہتے عثمان کہتے علی کہتے کہ میرے نبی بہت بلند ہیں. تم بھی کہہ دو مصطفیٰ ایک آواز میں مصطفیٰ بلند ہیں. میرے چاہنے والے کہتے ماننے والے کہتے صحابہ کہتے عاشق کہتے دیوانے کہتے کہ مصطفیٰ بلند ہیں بلند ہیں بلندیوں پہ ہیں. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ. تیرے ماننے والے کہتے ہیں کہ آپ بہت بلند ہو لیکن اس وقت تو بلندی پہ میں ہوں. میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں آپ نیچے زمین پہ ہو آپ پستی میں ہو میں بلندی پہ ہوں. مشہورہ والوں ابو جہل کی حرکتیں دیکھو
اس کی جہالت دیکھو، اس کا مزاج دیکھو. اس نے کہا کہ آپ تو نیچے ہیں، میں بلندی پہ ہوں. اگر نبی چاہتے اس کی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے کہا ابو جہل میں نیچے ہوں. بولا ہاں تو اوپر ہے. بولا ہاں میں نیچے ہوں. ہاں تو اوپر ہے. ہاں. نبی کہتے ابو جہل ذرا آسمانوں پہ دیکھ، ذرا آسمانوں پہ دیکھ، ذرا فضاؤں میں دیکھ، ذرا اوپر دیکھ. اور پاشکورا کے غیور مسلمانوں، کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان حبیب خدا ہے. جیسے ہی ابو جہل نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آمنہ کا بیٹا مصطفیٰ زمین پر بھی نظر آ رہا ہے، آسمانوں پر بھی نظر آ رہا ہے. نبی یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی نظر آ رہے ہیں. تبھی تو پڑھائی کا ایمان کہتے فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. پاشکورا کے سنی غیور ٹی ٹی ایس مسلمان. اچھا آپ لوگ ٹی ٹی ایس ہیں؟ جو لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی. میں رائے بھول گیا. ایک نوجوان بولا مولانا، میں نے کہا فرمانا. بولا میں ہوں کے ایس. میں نے کہا یا اللہ مائی گاڈ، یہ ٹی ٹی ایس تو ٹھیک تھا، ٹناٹن سنی، یہ کے ایس کیا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ یہ کے ایس کیا؟ بولا خونخوار سنی. وہابی کو جہاں پاؤ مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، نالی میں دس. بولا میں کے ایس ہوں. اب ہونا بھی چاہیے. نبی کی شان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. عصمت مصطفیٰ میں کوئی سمجھوتا، زور سے بولو، عصمت رسول میں کوئی سمجھوتا. اگر دیکھنا ہے تو مفتی سلمان اظہری کو دیکھو. آج سے 3 سال پہلے مفتی سلمان اظہری کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ایک گستاخ نے جب نبی کی شان سے اٹیک کیا تو اعلیٰ حضرت کے اس غلام نے سینہ سامنے کر کے کہا اے یزیدیوں، اے جہنم کے کتوں، ابھی مصطفیٰ کے وفادار زندہ ہیں. نبی نبی تاروں کی چمک میں، نبی نبی اونچوں کی جھٹک میں، نبی نبی کعبے کا کعبہ، نبی نبی کعبے کے اندر، نبی نبی عثمان نے پکارا، نبی نبی صدیق نے پکارا، نبی نبی سب کا نعرہ، نبی نبی نعرے حیدری، علی. نعرے حیدری. چشتی کا بولنے کے جا سکتے ہو، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کے مان سمان کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے، نبی کی تکریم کے لیے. مفتی سلمان اظہری جب کھڑے ہوئے تو مصطفیٰ کے کرم نے کہا اے مفتی سلمان اظہری، تو نے میری شان کی بات کی ہے، میرے مقام کی بات کی ہے، میری بلندی کی بات کی ہے. جا، اب تجھے یہی نام دیا جائے گا کہ پورے ہندوستان کا بچہ بچہ تجھے پہچانے گا، تجھے جانے گا، تجھے مانے گا. یہ تھی نرسنگانند کی بکواس سن کے سلمان اظہری نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ بخلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ جان دینے کا جذبہ کل بھی تھا اور استاد نبی کی سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، استاد نبی کی ایک سجا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یا رسول اللہ زندہ باد. اور کان کھول کے سن لو، چشتی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے اب اسی کی عزت ہوگی جو مصطفیٰ کی ناموس کی بات کرے گا، تعظیم اسی کی ہوگی جو نبی کی سمان کی بات کرے گا، ادب اسی کا ہوگا
جو مصطفیٰ کے ادب کی بات کرے گا تو یہاں جو لوگ نبی کے نام پہ جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے عشق و محبت، عشق و محبت، پیار محبت، پیار محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کی محبت، ان کا عشق، ان کا پیار ہماری رگوں میں خون کی طرح شامل ہے۔ اور پانچکوڑا والوں، اچھے پانچکوڑا والوں، پیارے پانچکوڑا والوں، چشتی کو بولنے کی اجازت دو۔ ہم سانس لینا تو بھول سکتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کو نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ رضا نے وہ کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ قیامت کے صبح تک جہاں جہاں نبی کا نعرہ لگے گا، صدیق کا نعرہ لگے گا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کاملین کا، غوث پاک کا، خواجہ کا، اشرف کا، وہاں پہ ایک نعرہ اور لگے گا اور وہ نعرہ بریلی کے قلندر کا ہوگا، بریلی کے آقا کا ہوگا۔ یاد رکھو میں چشتی ہوں، چشتی، اور بالکل ٹناٹن اس چشتی، میں وہ اجمیر کا نادان چشتی نہیں ہوں جو صحابہ کے بھوکے وہ سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یاد رکھنا ہر صحابی نبی جنتی، جس کا ایمان پکا وہی بولے گا، جو کچے ہیں وہ خاموش رہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، ایک آواز میں ہر صحابی نبی جنتی۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کرے گا میرا جوتا اس کے منہ۔ حق ہے، حق ہے۔ اصلی چشتیت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مقام صحابیت کیا ہے؟ علامہ حضرت علی سے پوچھو کہ مقام صحابیت کیا ہے؟ امی یار دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی خواجہ، دنیا کا کوئی قطب، کوئی بھی ولی کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک ہے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ پہ بھوکنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ بے شک۔ تو اصلی چشتی وہی ہے جو صحابہ کی بھی تعظیم کرے، اہل بیت کے بھی تعظیم کرے۔ سلام کیجئے اعلیٰ حضرت کو، زور سے زور سے زور سے سبحان اللہ۔ سلام کیجئے اعلیٰ حضرت کو، سلام کیجئے، ویلکم کیجئے۔ ہماری دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں بس صحابہ صحابہ صحابہ، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کوئی بے وقوف ایسے ہیں بس علی علی علی، باقی صحابہ کو چھوڑ دیا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کیا سسٹم نکالا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا سسٹم دیا ہے، کیا طریقہ دیا ہے، کیا محبت بھرے انداز میں اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے شعر کے ذریعے، ایک نعتیہ شعر کے ذریعے فتویٰ دے دیا، فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناو ہے اطلق رسول اللہ کی، اطلق رسول اللہ کی۔ یہ شعر بڑا گاڑا اوپر سے نکل گیا، باؤنس ہو گیا، باؤنس اپنے بیٹ چلایا مگر بال اوپر سے پار ہو گیا۔ اب ایسا شعر پڑھتا ہوں جو بچہ تو بچہ چچا بھی سمجھے گا۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہیں اور ناؤ ہے اطلق رسول اللہ کی۔ آگے بڑھ کے کہتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اما یار جو صحابی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، بے شک، بے شک۔ جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پہ بھوکے وہ خارجی ناصبی، اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ کتا لفظی۔
اگر اعلیٰ حضرت نے ہمیں بچا لیا، نہ رافضی بننے دیا نہ خارجی بننے دیا، ہمیں سنی بنایا، سنی بنایا، اہل سنت بنایا، صحابہ کی محبت بھی عطا کی، اہل بیت کی محبت بھی عطا کی، اور اعلیٰ حضرت کا یہ چشتی عاشق جوان سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں چشتی، میں ہی کیا آپ سب بھی جو ہے وہ بول رہے آپ سب بھی، لیکن بھارت میں کسی نیتا ابھینیتا کسی لیتا پلیتا پپیتا کی نہیں چلتی، میرے خواجہ کی چلتی ہے۔ وہ لوگ خواجہ کا کھاتے ہیں، خواجہ کا گائیں، محبت سے کہہ دے حق معین، اور کہہ دے یا معین، حق معین، حق معین، حق معین۔ ہمیں غریب نواز اسی رسول کی عطا ہیں، سرکار مدینہ کی اولاد ہیں، سرکار مدینہ کے سچے عاشق ہیں۔ بہت سال پہلے ایک ملاقات ہوئی بازو والے سے، احمد نقشبندی کی زمانے میں، بازو والے سے۔ میں بولا تو کون ہے یار؟ میری مسجد میں آ گیا، میں نے کہا کہ ادھر، بولے ادھر، میں نے کہا کدھر؟ اچھا اعلیٰ حضرت نے ان کے چہرے پہ ایسا جوتا مارا ہے، یہ 1,00,000 کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں تب بھی پہچان میں آ جاتے۔ گستاخ نبی کتنا بھی چھپائے چھپتا چھپتا، بریلی والے کے جوتے کا نشان آج تک ماتھے پہ موجود ہے۔ وہ دیکھا میں نے یہاں کالا کالا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے نور ہے، نماز کا نور ہے۔ میں نے کہا نماز کا نور نہیں، تو جنت سے بہت دور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنی عادت سے مجبور ہے، بڑا مغرور ہے۔ بولا مولانا، میں نے کہا چلے جانا۔ اگر سنیوں کو پتا چل گیا کہ گستاخ رضا محلے میں آیا، اتنا ماریں گے کہ بیوی بھی نہیں پہچانے گی۔ نکل گئے سائٹ سے، بولا میں امیر جماعت ہوں، توجہ توجہ توجہ، جھوم کے بولو یا حسین، اور زور سے بولو یا حسین، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولو یا حسین، تاج الشریعہ کے نام پہ بولو یا حسین۔ اڑیسہ کے قلندر مجاہد ملت، جنہوں نے عرب کی زمین پر عرب کے کتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ مسلک رضا زندہ باد، ان کے نام پہ بولو یا حسین۔ انہوں نے کہا تو ہے کون؟ بولا امیر جماعت۔ اور خدا کی قسم سرور بھائی بغل میں کھڑا تھا، مجھے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، پتہ نہیں بیوی کیسے برداشت کرتی۔ اگر کپڑا دھلتی بھی ہوگی تو کپڑا ادھر، چہرہ ادھر۔ یہ نبی کی گستاخ کی شامت ہے۔ توجہ، بولا میں امیر جماعت ہوں۔ اچھا امیر جماعت؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا یا اللہ، پھٹی ہوئی ٹوپی امیر جماعت، پھٹا ہوا کرتا امیر جماعت، پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل امیر جماعت، ہاتھ میں ٹوٹی والی گھڑی امیر جماعت۔ میں نے کہا بے وقوف کی اولاد، تیرے بغل میں کھڑا ہوں، مجھے بدبو آ رہی ہے، تو کہتا امیر جماعت، مگر اسی بھارت میں نیلے فلک کے نیچے خاکی زمین کے اوپر ایک قلندر ہے، نبی کا ایک بیٹا ہے، نبی کا ایک عاشق ہے، نبی کی عطا ہے۔ بھارت کا روپیہ جہاں بک جائے، بنگلہ دیش کا ٹکا جہاں بک جائے، امریکی ڈالر جہاں بک جائے، پوری دنیا جس کو سلام کرے۔ میں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ تو مسکرا کے کہا میں تو غریب نواز ہوں، غریب نواز ہوں، عطا رسول ہوں عند الولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان مجاہد ملت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ واپس سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں چشتی، آپ سب بھی اعلیٰ حضرت بھی چشتی، تاج الشریعہ بھی چشتی، حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب بھی چشتی، بھارت کا بچہ بچہ چشتی۔ ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا، ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ۔ میں چشتی، میں نے پہلے بتا دیا کہ میں اجمیر شریف کا نادان چشتی نہیں، بلکہ کھڑگپور کا مسلمان چشتی ہوں۔
اور میں صرف آپ کی پشتورہ میں نہیں ہندوستان میں ہر جگہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں چشتی، میرا باپ چشتی، دادا چشتی، میری نسل چشتی، مگر اعلیٰ حضرت سے، امام احمد رضا سے، فاضل بریلوی سے اس چشتی کو اتنی محبت ہے کہ پورے بھارت میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے بھول؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں نبی کی محبت دی، نبی کا پیار دیا، نبی کی محبت میں پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، حضرت روح الامین. توجہ علامہ صاحب دعا چاہوں گا. حضرت روح الامین علیہ السلام، جناب جبریل علیہ السلام، ڈاکٹر جبریل، پروفیسر جبریل، علامہ جبریل، عاشق جبریل، دیوانہ جبریل، ہمیں سنی جبریل. مشکورہ والو، ہم نے تو رسول کے بیٹوں کے قدم بعد میں چومے ہیں، جبریل نے معراج کی شب مصطفیٰ کے قدموں کو پہلے چوما. وہ نبی کی بارگاہ میں چلو بھائی، ان لوگوں کو دیکھ کے نا اتنا اچھا لگ رہا ہے، کیا حسین لوگ ہیں. یہ محلے کا نام کیا ہے؟ ہاں جے کشنو پور، کسی کے لیے جے کشنو پور ہوگا، ہمارے لیے جے نبی پور. ساری بلا ہو جائے دور، آج سے کہنا جے نبی، ایک آواز میں جے نبی، جے نبی، اس لیے کہ پوری دنیا مصطفیٰ کی ہے، رب نے مصطفیٰ کے لیے بنایا، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور سے اس کا نام آپ کی زبان پہ، سنیوں کی زبان پہ جے نبی پور، اور بڑا ہو جائے. توجہ، کھڑے ہیں جبریل. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا مگر چشتی کے اسٹائل میں سنیے. حضرت نبی تشریف فرمائے، حضرت طائر سدرہ اپنے 600 پروں کو جھکائے کھڑے ہیں، اور ان کا ایک پر ایسا ہے اگر پھیلا دیں پورے مشرق کو ڈھانپ لیں، دوسرا پھیلاتے ہیں پورے مغرب کو ڈھانپ لیں. ہمیں جب جبریل کے پر ایسے ہیں تو نبی کی چادر کیسی ہوگی، نبی کی کملی کیسی ہوگی. کھڑے ہیں، توجہ دیکھیے مجھے. نبی فرماتے جبریل، او جبریل، یا رسول اللہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے خود نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، میری ایج کتنی ہے، میری آیو کتنی ہے، مگر اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں تارا چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. یا رسول اللہ اندازہ لگائیے کہ میری عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے، آیو کتنی ہے، عمر کتنی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ مرتبہ دیکھا تارا؟ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ہی بار نکلتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. نبی فرماتے جبریل اس تارے کو اگر ابھی دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ پہچان لو گے؟ پہچان لو گے؟ یا رسول اللہ اتنی مرتبہ دیکھا ہے، اتنے بار دیکھا ہے، اتنی دفعہ دیکھا ہے، کہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، کہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، کہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا. نبی پور والو چشتی کو بولنے کی اجازت دو. کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان رحمت عالم ہے، کیا شان محمد ہے. نبی فرماتے جبریل پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لوں گا. پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لوں گا. قریب آ جاؤ،
قریب آ جاؤ، قریب آ گئے، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آئے، نبی فرماتے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کے قریب آئے، نبی فرماتے تاریخ کو پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لوں گا، پہچان لو گے؟ پہچان لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد نبی نے مسکرا کے ماتھے مبارک سے، پیشانی مبارک سے جب اپنا امامہ ہٹایا تو جبریل کو پیشانی مصطفیٰ پہ وہی تارا نظر آیا، وہی تارا نظر آیا، وہی تارا نظر آیا۔ نبی فرماتے جبریل خدا کی شان کی قسم، وہ تارا میں ہی تھا، وہ تارا میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھ نہیں آ گئی کہ وہ ستارہ آپ ہی ہیں؟ مگر یا رسول اللہ وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا پھر ڈوب جاتا تھا، دوبارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جاتا کہاں تھا؟ چھپتا کہاں تھا؟ جاتا کہاں تھا؟ چھپتا کہاں تھا؟ نبی فرماتے چھپتا نہیں، وہ ستارہ جب قیام میں کھڑا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا، اور جب سجدے میں چلا جاتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان حبیب خدا ہے، یہ شان رسالت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر میں ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر حدوں کو رضا مستقبی کے ہے بے کسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت حضرت خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ، شاعر انٹرنیشنل حضرت خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے حضرت ماشاءاللہ نعرہ حیدری دیکھ رہے ہیں، پورا بریلی کا سمبل ہے بس ماشاءاللہ۔ گھڑی دیکھ کے غریب نواز کے نام پہ بس 6 منٹ، بس 6 منٹ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، اتنا آہستہ بولیے گا دو سے، یا حسین۔ پیچھے والے بڑے کنجوس ہیں، مکھی چوس ہیں، دو سے یا حسین، یا حسین۔ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ اچھا پوری کائنات میں میرے سرکار کے جیسا، سرکار مدینہ کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ نبی تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابو بکر جیسا کوئی نہیں، عمر جیسا کوئی نہیں، عثمان جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں، بلال جیسا کوئی نہیں، خبیب جیسا کوئی نہیں، خباب جیسا کوئی نہیں، حسین جیسا کوئی نہیں، حسن جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں، فاطمہ جیسی کوئی نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں جیسا۔ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو وصال کیے، مگر پھر بھی دنیا کہتی کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں۔ اڑیسہ کے مجاہد ملت ان کے جیسا، تاج الشریعہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ ابے بھیا جب تاج الشریعہ جیسا کوئی نہیں تو مصطفیٰ جیسا کوئی کون ہوگا؟ بس آخری 2 منٹ، آج سے بہت سال پہلے ممبئی کی ایئرپورٹ پہ حضور تاج الشریعہ اترے، کہیں گئے تھے اترے، اور جیسے ہی اترے کالا جبہ شریف، کالا امامہ شریف، آنکھوں پہ کالا کالا چشمہ، اور گورا گورا مکھڑا جیسے چاند کا ٹکڑا، گورا گورا مکھڑا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلائٹ سے نیچے اترے، ہاتھ میں عصا مبارک، نگاہ نیچے کیے، درود پاک پڑھتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کا ایک ملازم نے جب حضرت کو دیکھا، ہندو کا دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، کبھی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، پیشانی کو دیکھ رہا ہے، چہرے کو دیکھ رہا ہے، قد و قامت کو دیکھ رہا ہے، لباس کو دیکھ رہا ہے، انداز کو دیکھ رہا ہے، چلنے کا
انداز دیکھ رہا ہے. جب اس سے برداشت نہ ہوا تو سامنے کھڑا ہو گیا. کہتا مہاراج آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ فرمایا بریلی شریف. بریلی بریلی بریلی. آج سے بہت پہلے علامہ ہاشمی میاں محدث اعظم ہند کے بیٹے لدھانی میاں کے ابا ایسے آ رہے تھے ٹرین میں. ایک مل گیا بازو والا, سمجھ گیا سننی ہے. بولا حضرت آپ فرماتے کیا؟ کہاں سے آئے؟ کہ چوچا شریف. بولا سنیوں کا سب ٹھیک ہے, ایک ہی کمی ہے. بڑا مطلب؟ بولے بریلی شریف, چوچا شریف, دھام نگر شریف, کلیر شریف, دلی شریف, حاجی علی شریف, ممبئی شریف. ہاشمی فرماتے مطلب؟ بولا مطلب یہ ہے دنیا میں دو ہی شریف ہیں, تیسرا کوئی شریف نہیں. ایک مکہ شریف, دوسرا مدینہ شریف, تیسرا کوئی شریف نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں خاموش تھا, کیا بولوں کیا بولوں. اتنے میں چائے والا آیا. فرمایا حضرت نے چائے پیو گے؟ بولا ہاں. اب فرماتے اس کو چائے دو. بولا یہ کون؟ بولی یہ کمینہ. بولا واہ مولانا واہ, چائے بھی پلاتے کمینہ بھی بولتے. حضرت تمہیں نے کہا دنیا میں دو ہی شریف ہے, مکہ شریف, مدینہ شریف. نہ تو مکہ ہے نہ مدینہ ہے, ایک نمبر کا بریلی شریف. لوگوں نبی کا ہے, مصطفیٰ کی شان بعد میں دیکھنا. فرماتے تاج الشریعہ میرا وطن بریلی شریف. کہاں سے آ رہے ہیں؟ آ رہا ہوں جہاں گیا تھا وہ مدینہ شریف. اس ہندو بھائی نے کہا بابا بابا ایک میری تمنا ہے پوری کر دو, آرزو ہے پوری کر دو, عزت ہے پوری کر دو. فرماتے تاج الشریعہ دولت چاہیے نہیں, ثروت چاہیے نہیں, حکومت چاہیے نہیں, ہاتھ کی انگوٹھی چاہیے نہیں, کیا چاہیے؟ بولا بابا 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 کچھ نہیں چاہیے. اب کہاں چاہیے؟ اب کہاں چاہیے؟ اب کہاں چاہیے؟ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو, صاحب ایمان کر دو. ایئرپورٹ کے اندر حضور تاج الشریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. اور جب مسلمان ہوا لوگ جمع ہو گئے, کہتے تو مسلمان ہو گیا؟ ہاں. صاحب ایمان ہو گیا؟ ہاں. کیا دیکھ کے مسلمان ہوا؟ تو ہندو بھائی نے جو مسلمان ہو گیا تھا سینہ ٹھوک کے بولا کہ 1400 سال کے بعد بریلی کا امتی ایسا ہے تو مدینے کا نبی کیسا ہوگا, رسول کیسا ہوگا, آقا کیسا ہوگا. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ورفعنا لک ذکرک کا ہے, سایہ تجھ پہ بول بالا ہے, تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. علامہ سلمان ازہری ہو یا سنی جماعت کا کوئی بھی عالم دین ہو, سینہ ٹھوک کے کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.